والو یہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو تاکہ تم اللہ پاک سے ڈرو تو روزے تم پہ فرض کیے گئے. اے میرے عزیزو بہت سے آج کل کے نوجوان روزہ نہیں رکھتے ہیں. اس میں ہمارا جسمانی فائدہ بھی ہے کہ 11 مہینے تک لگاتار آدمی معدے کو راحت نہیں دیتا ہے, کھاتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ ہر وقت. وہ اللہ پاک نے ہماری صحت کا انتظام فرما دیا. 1 مہینے دن میں کچھ مت کھاؤ تاکہ تمہارا معدہ طاقتور ہو جائے. معدہ تمہارا طاقتور ہو جائے اور اس میں پہلی طاقت واپس آ جائے. تو یہ ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہے روزہ. اس لیے آج عہد کر لو انشاءاللہ تعالی ہم 300 روزے رکھیں گے انشاءاللہ. بولو کون کون رکھے گا روزے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. بولو انشاءاللہ. اوپر والے تو رکھتے ہی ہیں کیوں؟ نیچے کر اٹھاؤ ہاتھ. انشاءاللہ. اے کرسی والو روزے رکھو گے اور انشاءاللہ ہم روزے رکھیں گے. 300 روزے رکھنا. تراویح 20 رکعت سنت موقدہ ہے. اللہ پاک توفیق دے تو سارے ہی کام کرتے رہنا. تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا. اور ایک یہ پیغام دے رہا ہوں میرے عزیزو, آج اس گمراہی اور بددینی اور بدعملی کے دور میں مسلمانوں کی بہت بڑی خرابیاں مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہیں. ایک یہ کہ داڑھی نہیں رکھتے, اپنے چہروں پہ داڑھی نہیں رکھتے. سنیے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم خوبصورت لگتے ہیں داڑھی مڈا کے؟ نہیں, یہ خیال غلط ہے. اگر داڑھی سے حسن و جمال میں کمی آتی تو اللہ کے حبیب کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی. کسی نبی کو خدا داڑھی نہیں دیتا. سارے نبیوں اور ولیوں کو اللہ نے داڑھی سے مزین کیا. تو مرد کے لیے حسن یہ ہے کہ وہ داڑھی رکھے. مرد کا حسن داڑھی ہے اور عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کے چہرے پہ بال نہ ہو, داڑھی نہ ہو. یہ عورت کا حسن ہے. تم مردوں اور عورتوں میں امتیاز نہیں کرتے. تو یہ بھی تغییر لخلق اللہ ہے. اس لیے داڑھی مڈانا حد شرع سے کم کرانا حرام ہے. اس سے بچنا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی قد امیتت بعدی فلہ اجر 100 شہید. سرکار فرماتے ہیں میرے جس امتی نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا, جسے لوگ قتل کر رہے ہیں, جسے لوگ مٹا رہے ہیں, ایسی میری سنت کو جو میرا غلام زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سنت مصطفیٰ حضور مناظر ہے سنت. کیا بات ہے, 100 شہیدوں کا اس کو ثواب. اے میرے عزیزو یہ فری میں مل رہا ہے ثواب. صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانی دی, بدن کٹے, شہید ہوئے. امام علی مقام امام حسین نے اپنا پورا گھرانہ لٹا دیا, شہید ہوئے. مصطفیٰ کے نواسے شہید ہوئے. اے میرے عزیزو انہوں نے اسلام کو, دین کو, سنیت کو اور سنت کو بچا کے رکھا. بولو تم میں کوئی ہے ایسا کہ جو فری میں 1 2 10 20 کا نہیں 100 شہیدوں کا ثواب لینا چاہے؟ تو اللہ پاک کا وہ بندہ دل سے ہاتھ اٹھائے کہ میں 100 شہیدوں کا ثواب لوں گا اور نبی کی سنت کو زندہ کروں گا. اونچا کر کے ہاتھ اٹھاؤ. آپ بھی ہاں, کان مت کھجاؤ, ہاتھ اٹھاؤ, اونچا کر اٹھاؤ. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. حضور کی سنت کو زندہ کر کے, حضور کی سنت کو زندہ کر کے 100 شہیدوں کا ثواب لوں گا. اللہ پاک عطا فرما دے. یہ میں نے آپ کو بڑی ناصحانہ تقریر سنائی ہے. آپ کا دل باغ باغ ہوا, خوشی ہوئی آپ کو.
نہیں ہوئی؟ ہوئی خوشی؟ یہ نصیحتوں پہ عمل کرنا اللہ پاک توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو حسن ایمان کے ساتھ حسن عمل کی توفیق دے، آمین۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، ایک یہ نصیحت یاد رکھنا، مرتے ٹائم تک سنیت مت چھوڑنا۔ اے لڑکے، بیٹے، مرتے ٹائم تک سنیت پہ قائم رہنا، کیا بات ہے، مرتے ٹائم تک وہابی مت بننا، سنیت پہ قائم رہ کے دنیا سے سنی مسلمان ہو کے جانا، واہ 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 واہ، مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند رہنا، یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ اب ایک پیغام، یہ بہت اہم پیغام، کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی آپ کریں انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے، سرکار فرماتے ہیں الفرق بین المومن والکافر الصلاۃ، الصلاۃ فرق بین المومن والکافر، کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے کا ذریعہ ہے، اس سے پہچان ہوتی ہے نماز سے کہ یہ مومن ہے۔ سرکار نے حدیث میں فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز میں۔ ہم نماز پڑھیں گے قرہ بازار میں، اور مصطفیٰ جان رحمت سکون پائیں گے مدینہ منورہ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو ہماری نمازوں کا بھی علم ہے، سبحان اللہ، نبی کو ہماری نمازوں کا بھی علم ہے، روزوں کا بھی علم ہے۔ کون میرا غلام نماز پڑھ رہا ہے، میری آنکھوں کو سکون پہنچا رہا ہے، یہ نبی کے علم کی بات ہے کہ ساری کائنات میں ان کی نظر ہے، ساری کائنات کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ کہ حدیث پاک میں فرمایا ان اللہ قد حرم ان اللہ قد رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ۔ سرکار نے فرمایا بے شک اللہ پاک نے ساری دنیا کو میرے سامنے ظاہر فرما دیا، پوری دنیا میرے لیے ظاہر کر دی۔ حضور فرماتے ہیں تو میں دنیا بھر کو دیکھ رہا ہوں، اور قیامت تک جو کچھ اس دنیا میں ہوتا رہے گا میں سب کو دیکھتا رہوں گا۔ جیسے میں اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، جیسے ہتھیلی کی لکیر میری نظر کے سامنے آئے، ویسے ہی کائنات کا ذرہ ذرہ میری نظر کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پکار اٹھے یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان نہیں۔ تو نماز کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جبریل امین نے حضور سے سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، حضور یہ بتائیے اسلام کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یعنی اسلام یہ ہے کہ تم کلمہ شہادت پڑھو، سب لوگ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور دوسرا فرض ہے اسلام کا کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، حج کرو اگر استطاعت ہے، روزے رکھو، یہ اسلام ہے۔
جبریل امین کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، آپ نے بالکل حق بات فرمائی. تو نماز کی پابندی کرو گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. روزے رکھو گے انشاءاللہ، زکوٰۃ ادا کرو گے انشاءاللہ. 2.5% زکوٰۃ ہے، زیادہ نہیں ہے، 100 میں 2.5 روپے. جب صاحب نصاب ہوتا ہے بندہ تو 100 میں 2.5 روپے، تو 1000 میں کل 25 روپے ہوئے، 1 لاکھ میں 2,500 روپے ہوئے. یہ اس حساب سے پوری زکوٰۃ آپ ادا کریں. اور یہ مدرسہ دارالعلوم جامعۃ الوارثیہ جو آپ کا مدرسہ، اس کو ترقی دیجیے، اس کی خدمت کیجیے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ رقم اپنی دے کے مولانا مبارک صاحب اس کا ہیلہ شریعہ کر کے مدرسے میں خرچ کریں. تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی، دن دنی رات چوگنی کامیابی ہوگی، گھروں میں خیر و برکت ہوگی. جب میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، باپ بیٹے کے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی ساس بہو کی لڑائی نہیں ہوگی، تو گھر میں خیر و برکت آئے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے نصیحت کی یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو ہماری زندگی کا معیار ہیں. بولو آپ نے دل سے سنا، دل خوش ہوا، عمل کا جذبہ ہوا، تو انشاءاللہ عمل کیجئے گا. اللہ پاک توفیق دے. ہم اپنے بزرگوں کے حکم پر آپ حضرات کو وہ کلمات پڑھا رہا ہوں جو میرے مرشد، میرے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پڑھائے تھے، وہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. دل سے پڑھیے. جو مرید نہیں ہے وہ مرید ہونے کی نیت سے، بریلی شریف والے سلسلے میں داخلے کی نیت سے محبت سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورتیں آہستہ آہستہ پڑھیں، وہ بھی مرید بن جائیں گی، اور آپ لوگ زور سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ اصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. الہی میں توبہ کرتا ہوں، عورتیں کہیں میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما. سچی نیت سے توبہ کریں، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا. اہل سنت کے سچے مذہب مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہوں گا. عورتیں کہیں قائم رہوں گی. نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. عورتیں کہیں ادا کرتی رہوں گی. ہر گناہ سے، بولو زور سے، ہر گناہ سے، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت سے، جوا شراب سے، گانے بجانے سے، کھیل تماشوں سے بچتا رہوں گا. اور عورتیں ایک بات اور کہیں، نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے بچتی رہوں گی. اب سب لوگ کہو ایک کام کرو،